للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم ناخر رحمتا للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی بروں آبر سرز برد یمانی کہ روح تست صبح زندگانی عدیم طائف نالین پاکن شراک از رشتہ جہاں ماکن چے باشد گر کنی سوئے نگاہ ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے صد ہزاراں جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شر جہاد بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مقام سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر عالم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردہ اور حیا کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنے کی
کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان کو سچائی کا نور نصیب فرمائے، اور جو سنیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو دین دیا وہ دین فطرت ہے۔ مرد اور عورت انسانیت کے دو خوبصورت تیور انداز اور روپ ہیں۔ مرد کے وظائف ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں، اور عورت کے وظائف اور ذمہ داریاں کچھ اور طرح کی ہیں۔ اس لیے دونوں کو صلاحیتیں بھی اس اعتبار سے دی گئی۔ مرد کو جفاکش اور سخت پیدا کیا گیا، عورت کے اندر لطافت، ناز و انداز اور اس کے معمولات کے مطابق اور اس کی ذمہ داریوں کے مطابق اس کو صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ مرد چونکہ کسب معاش کر کے گھر کے نظم و نسق کو چلاتا ہے، اور عورت امور خانہ داری میں مصروف رہتی ہے، تو دونوں کے وظائف، احکام، حالات اور صلاحیتیں الگ الگ رکھی گئی ہیں، اور ہر ایک کی تخلیق میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا۔ عورت چار دیواری کی زینت ہے، مرد اس کائنات کا حسن، بانگ پن اور عروج ہے۔ دونوں کے وظائف مختلف بنائے۔ عورت کو شریعت نے پردے میں رہنے کی جو تاکید کی ہے، اس میں عورت پر جبر اور ظلم نہیں، بلکہ یہ پردہ اس کی آبرو کا محافظ ہے، اس کے حیا کا تیور ہے، اور اس کی غیرت کا نشان ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی قید خانہ نہیں، بلکہ یہ اس کا اعزاز ہے، اس کی تکریم ہے۔ لائبریری کے اندر ہزارہ کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ساری کتابوں پر تفوق اور مرتبہ رکھتی ہے اور عزت و احترام کے لائق ہے، تو اس کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید کے اوپر غلاف ڈالا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ اس کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ غلاف میں رکھنا اس کتاب کی عزت اور عظمت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو یہ عورت کی آبرو ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے، مرد کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے، عورت کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے، صرف جو پردے کی جگہ ہے اس میں فرق ہے۔ مرد ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اس کی اتنی جگہ یہ شرمگاہ کہلاتی ہے، اور اس کو پردے میں رکھنا واجب ہے، اور عورت سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے، اس لیے اس کو پردے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ عورت کو مرد نے اپنی خواہشات کی تکمیل کا کھلونا سمجھا تھا، اور ہمیشہ مرد نے
اس کی آبرو سے اور اس کی عزت سے کھیل کر کے اس کی تذلیل کی ہے۔ افلاطون نے عورت کو از قبیلے جن سے انسان ماننے سے انکار کیا۔ وہ کہتا ہے یہ انسان کی ہم شکل تو ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ انسان کی ضرورت کے لیے، انسان کی تسکین کے لیے اور مرد کی راحت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کو جنم تو دیتی ہے لیکن خود انسان نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے، اتنی دیر تک اللہ کا قرب نہیں مل سکتا جب تک عورت سے جدائی اختیار نہیں کی جاتی۔ اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا۔ بدھ نے کہا کہ یہ بدی کا سرچشمہ ہے، اس سے جدا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، لیکن اسلام نے ہمیں جو عورت کا مرتبہ بتایا، ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر میں حضور کو وحی آیا کرتی تھی۔ کہاں عورت بدی کا سرچشمہ قرار پاتی ہے اور کہاں حضور کو اپنی زوجہ محترمہ کے بستر میں وحی کے نزول کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ حضور نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں ہی پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک خوشبو، دوسری منکوحہ عورتیں، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو عورت کو اسلام نے ہی مرتبہ دیا۔ تو پہلے لوگوں نے عورت کو ایک کھلونا سمجھا اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ سے چھپا ہوا نہیں، لیکن جب عورت کی آنکھیں کھلی، اسلام نے اس کو عزت دی۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ کے اندر اس کو وقار کی مسند پہ بٹھایا گیا۔ تو وہی پرانے شکاری ایک نیا جال لے آئے۔ پہلے تو انہوں نے عورت کو کھلونا سمجھا اور اس کو اس صورت کے اندر دیکھا، لیکن جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور اسلام نے اس کو مرتبہ دے دیا ہے، تو پھر انہوں نے جال نیا بچھایا اور کہا کہ تیری آزادی میں یہ رکاوٹ ہے اسلام، تجھے مخصوص حجاب کے اندر رکھ کر کے تیرا استحصال کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو جس طرح چاہے، جس طرح تیرے من میں آئے تو اپنے حسن کی نمائش کرے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا، یہ تیری آزادی پہ قدغن ہوگی۔ جن لوگوں نے پہلے عورت کو کھلونا سمجھا وہی شکاری نیا جال لے آئے اور اس طرح انہوں نے عورت کو گھر کی 4 دیواری سے نکال کر کے انہیں محفلوں کی زینت بنایا، جبکہ عورت کا حسن گھر کے اندر ہی رہنا ہے، چونکہ اس کی خلقت اسی لیے کی گئی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ یہ عورت کی فطرت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے۔ وہ گھر کی زینت بن کے رہنا پسند کرتی ہے کہ یہ چراغ محفل، وہ مردوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پہ پتھر کوٹتی پھرے اور وہ ہوٹلوں کے اندر مردوں کی ہوسناک نگاہوں کا شکار ہوتی رہے، یہ اس کا حسن ہے، یا گھر کو سنبھال لے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے اور انہیں معاشرے کا بہتر اور کارآمد حصہ بنائے۔ عورت کے لیے ان 2 وظائف میں سے کون سا وظیفہ ہے؟ ایک عورت کی فطرت ہی اس بات کو بتا سکتی ہے۔ تو یہ پرانے شکاریوں نے ایک نیا جال بچھایا اور عورت کو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے کھلونا ہی دیکھنا چاہا، لیکن انہوں نے ایک اور جال بچھا کے عورت کو پھانس لیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا،
بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو۔ یعنی لباس کے مقاصد بیان کیے گئے۔ لباس کے بنیادی مقاصد تین ہیں: گرمی اور سردی سے انسان کو بچانا، دوسرا انسان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کی شرم والی چیزوں کو چھپانا، اور لباس کا تیسرا مقصد زینت دینا ہے۔ لباس پہن کر کے انسان مہذب لگتا ہے۔ اگر انسان لباس کے بغیر ہی معاشرے کے اندر چلنے پھرنے لگ جائے تو اس میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیت ایسی بنائی ہے کہ اس کے لیے لباس ضروری ہے، اور اس مقصد کو یہاں بیان فرمایا: اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جس سے تمہاری شرم کی چیزیں چھپ جائیں، اور ایک لباس وہ جس سے تمہاری آرائش ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور ایک لباس پرہیزگاری کا لباس ہے، تقوی کا لباس ہے۔ اور فرمایا ذَلِكَ خیر، یہ لباس بہتر لباس ہے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصیحت کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کر دیں، اور تمہارا لباس بھی اللہ کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم خبردار کہیں تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے بہشت سے نکلوایا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ اور کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ یعنی شیاطین تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن تم شیاطین کو نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے۔ جو مومن ہیں شیطان ان کا دوست نہیں ہے، بلکہ جو ایمان نہیں لاتے شیطان ان کا دوست ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لباس کو پھر تار تار کر دے، اور تمہیں پھر برہنہ کر دے، اور تمہارے تقوی کا لباس بھی چھین لے، اور وہ لباس جو تمہیں زینت دیے ہوئے ہے، اور وہ لباس جو تمہاری شرم والی چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اس لباس کو پھر تم سے اتروا دے اور تم کو رسوا کر دے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ شیطان سے کبھی دوستی نہیں لگاتے، اور جن کو ایمان کی بہار نصیب نہیں ہے وہ شیطان کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں۔ تو اہل ایمان کبھی بھی شیطان کے ساتھ اپنی دوستی کے رشتے کو قائم نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ دشمن سوائے دشمنی کے اور کیا کرے گا؟ وہ جس روپ میں مرضی آ جائے سوائے دشمنی کے وہ کر ہی کیا سکتا ہے۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے رب کے روبرو قسم کھائی تھی کہ مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، میں ان کے دائیں ان کے بائیں ان کے آگے ان کے پیچھے چاروں اطراف کو گھیر لوں گا۔ دو سمتیں بھول گیا، ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ جب بندہ پیشانی سجدے میں رکھ دے یا ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے عرض کرے تو شیطان انسان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا ہے، باقی چاروں سمتوں سے ہی آتا ہے۔ تو اس کو کبھی بھی اہل ایمان دوست نہیں سمجھتے ہیں۔ تو شیطان انسان کو بے حیا بنانے کے لیے تگ و تاز کیا کرتا ہے، اور ہمیشہ شیطان انسان کی آبرو کا دشمن ہے، اس کو ایک آنکھ بھی انسان کی عزت نہیں بھاتی، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کو حیا باختہ کر دوں۔ اور صاحبو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب کسی قوم کے اندر حیا باقی نہیں رہتا تو اس قوم کا دین باقی نہیں رہتا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے
تو ایک صاحب اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں درس دے رہا تھا، حیا کی تعلیم دے رہا تھا. تو حضور جب تشریف فرما ہوئے اور اس کے بھائی کو تعلیم دیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دعو فإن الحیا من الایمان، فرمایا اسے چھوڑ دے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے. یعنی جب ایمان ہوگا تو لازمی طور پہ حیا بھی ہوگا. حیا کا سبق اور حیا کی تعلیم اور حیا کے لیے کوشش کر کے کسی شخص کے اندر اس بات کو ڈھیلا نہیں جا سکتا. اگر ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں آ سکتا، اور اگر ایمان ہے تو حیا لازمہ ہے ایمان کا. تو جس کے اندر ایمان ہوگا تو یقیناً اس کو حیا کی صفت بھی حاصل ہوگی، اور یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ حیا سارے کا سارا بھلائی ہے، اور حیا سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں لاتا ہے. تو شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں حیا باختہ کر دیں، اور حیا باختگی کی جو ہے وہ بدترین صورت یہ ہے کہ وہ کسی کے لباس کو اتار دے. اللہ نے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اگر ان چیزوں کو چھپایا نہ جائے تو پھر حیا کا جوہر باقی نہیں رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے رسول کی وساطت سے یہ حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے محبوب آپ فرما دیجئے، حکم دیجئے للمؤمنین، مسلمان مردوں کو کیا حکم دیجئے؟ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ ستھری بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. تمہارے کاموں سے، تمہارے اعمال سے تمہارا رب بے خبر نہیں ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محبوب آپ مومن عورتوں کو حکم دیں، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَیحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ کو نہ دکھائیں، الا ما ظہر منہا، مگر وہی جو اللہ نے ظاہر کیا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈال لیں. وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنی زینت اور سنگار کو ظاہر نہ کریں، الا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر، او آبائهن، یا اپنے باپ پر، او آبائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ پر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں پر، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں پر، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں پر، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں پر، او نسائہن، یا اپنے دین کی عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کی ملک میں کنیزیں اور لونڈیاں ہیں، اب التابعین غیر اول الاربۃ من الرجال اب الطفل، اور یا وہ نوکر، شرط یہ ہے کہ وہ شہادت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے، اتنے چھوٹے ہیں. ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں زمین پر اتنے زور سے نہ رکھیں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ، کہ ان کا جو سنگار ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، جمیعا سب کے سب، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے اہل ایمان، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو حضور کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پردے کی اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں. حضرت سعید بن ابو الحسن حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ جو اجمی عورتیں ہیں وہ اپنے سینے اور بالوں کو کھولے رکھتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت حسن بصری نے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہ اگر حیا باختہ ہیں اور اپنے سینے اور اپنے سر کھولے پھرتی ہیں تو تمہیں تو تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ نظروں کو نیچا رکھیں، اس لیے تم نے اپنی آبرو کی از خود حفاظت کرنی ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں.
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بازاروں میں بیٹھنے سے اجتناب کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہمارا گزر نہیں ہے، چونکہ وہ ہمارے بیٹھنے کی جگہیں ہیں اور ہم وہاں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تمہیں پھر بازاروں میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بازار کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بازار کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دینا، چوتھا حق کے سلام کرنے والے کا جواب دینا، اور پھر حضور نے فرمایا اپنی نظروں کو نیچا رکھنا۔ اگر تم بازار میں بیٹھنا چاہتے ہو تو اپنی نظر کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالی جل شانہ اس کو عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کی نظر پاک نہیں رہتی تو اس کو سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی ہے، اس کو قیام کا لطف نہیں مل سکتا، چاہے وہ سین حرم میں پڑھے یا مسجد نبوی میں پڑھے۔ اور جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر دیتا ہے اور اپنی نظر کو ناپاکی سے اور اپنی نظر کو بدی سے محفوظ رکھتا ہے، جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کی لذت ملے گی، جب رکوع کرے گا تو رکوع کا لطف نصیب ہوگا، جب قیام کرے گا تو قیام کا مزہ نصیب ہوگا۔ عبادت اور ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے، تو جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا، بلکہ حضور نے اپنے عمل سے صحابہ کے سامنے اس کی مثال پیش کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا کریم علیہ السلام کے ردیف تھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے فرزند ارجمند، اور یہ تھے بڑے خوبصورت، حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری کے اوپر تشریف فرما تھے۔ تو ایک قبیلے کی ایک خوبصورت عورت حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھی، تو حضرت فضل بن عباس کی نظر پڑ گئی، بلکہ ان کے چہرے پر نظر جم گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام اسی عالم کے اندر پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی ٹھوڑی کو پکڑا اور پکڑ کے دوسری سمت کر دیا، اور لوگوں کے سامنے اس مثال کو رکھا کہ کوئی جتنا مرضی متقی اور معتبر کیوں نہ ہو، وہ نظر کی حفاظت کرے، جس کی نظر پاک رہے گی اس کو باقی معاملات کے اندر خیر رہے گی، کیونکہ سب سے پہلے نظر بھٹکتی ہے، جب نظر بھٹکتی ہے تو خیال بہکتے ہیں، جب خیال بہکتے ہیں تو پھر انسان زنا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے دواعی زنا سے ہی روک دیا، اس لیے کہا سب سے پہلے تم اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر زنا کرتی ہے، فزن العین النظر وزن اللسان المنطق والنفس تمنا وتشتہی والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذبہ۔ فرمایا کہ انسان کی نظر کا زنا یہ ہے، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آدمی دیکھے کسی کو، اور فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ بات کرے، پھر نفس جو ہے اس کی تمنا کرتا ہے اور اس کی آرزو کرتا ہے، پھر انسان کی شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے تمام کی تمام، اور یا پھر ان تمام کی وہ نفی کر دیتی ہے۔ دو صورتوں میں ایک صورت ضرور ہوتی ہے، اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اپنی آواز سے بھی حفاظت کرے۔ آج کل موبائل کے ذریعے سے مختلف پیکج آئے ہیں اور گفتگو کا زنا اور نظر کا زنا پورے عروج پہ ہے۔ جب کسی قوم کے اندر یہ بدی پھیلتی ہے تو اللہ اس قوم سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج ہمارے میں برکت نہیں ہے، دولت کی کثرت کے باوجود بھی ہر بندہ شاکی ہے۔ جب تک ہماری نظر طاہر اور پاک نہیں ہوتی ہے، ہمارے من کے اندر اجالے اور روشنیاں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا، اے محبوب آپ ارشاد کر دیں اہل ایمان کو یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اگر انسان کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے حکم ہے النظرۃ الاولی والثانیۃ علیک، فرمایا پہلی نظر تجھے معاف ہے چونکہ اس میں تیرا قصد نہیں ہے، اگر اسی نظر کے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے یا دوسری مرتبہ دیکھتا ہے تو فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہوگی۔ تو پہلی نظر کی معافی دی گئی کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، تو جہاں انسان کی جہاں کمزوری ہے، جہاں اس کی بے اختیاری ہے، وہاں چھوٹ دے دی گئی، لیکن اس کے بعد اگر اس نظر کا تسلسل برقرار رہتا ہے یا پھر دوسری نظر کوشش کر کے دیکھتا ہے اور تعاقب کرتا ہے تو پھر فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہے۔ اور وہ آنکھ جو غیر محارم کو دیکھتی رہی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بن دی جائے گی۔ اور 3 آنکھیں حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی آنکھ نہیں ہوگی جو رو نہیں رہی ہوگی، صرف 3 آنکھیں ہوں گی کہ جن میں آنسو نہیں ہوں گے اور جو نہیں رو رہی ہوں گی۔ ایک وہ نظر جو غیر محارم کی طرف دیکھنے سے بچی، دوسری وہ نظر جو اللہ جل شانہ کی راہ میں اس کے راستے کے اندر جاگتی رہی، پہرا دیتی رہی، سرحدوں کے اوپر محافظت کرتی رہی، اور تیسری وہ نظر وہ آنکھ کہ خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر اس سے آنسو نکل آئے۔ تو فرمایا یہ 3 آنکھوں کے علاوہ باقی جتنی بھی آنکھیں ہیں وہ قیامت کے دن رو رہی ہوں گی۔ تو اپنی نظر کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تو مت سمجھو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور اس کا حساب کل تمہیں دینا پڑے گا۔ تو فرمایا وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اگر تم بچ جاؤ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر تم نہ بچو تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا۔ دوسری طرف عورتوں کو حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے محبوب مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اگر مرد کو روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے تو عورت کو بھی روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئیں اور وہ بھی حضور کی زوجہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو یہ ان کو دیکھنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ حیرت سے عرض کی حضور یہ تو نابینے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نابینے ہیں، تم نابینا تو نہیں ہو، یعنی عورت کو بھی منع کر دیا کہ تو مرد کو نہ دیکھے۔ بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے، تو سیدہ فرمانے لگی کہ عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے۔ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وجہ سے پریشان رہا کرتی تھی کہ اب تو میں اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہوں، جب موت طاری ہو گئی تو پھر اس کے بعد چارپائی کے اوپر اٹھا کر کے قبرستان میں لے جاتے ہیں اور عورت کے جسم کی ڈیل ڈھول جو ہے اس کو مرد دیکھتے ہیں، تو میرے لیے یہ بھی پریشانی کا باعث ہوگا۔ تو وہ اس معاملے میں سخت متفکر رہا کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے ایک دن یوں بات کی تو وہ فرمانے لگی کہ میں نے حبشے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے ایک خاص ڈولی ہے، اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ انہوں نے کھجور کی 4 شاخیں منگوائیں اور پھر چارپائی کے 4 پایوں کے ساتھ باندھ دی اور ان کو آپس میں جوڑ دیا اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا اور کہا کہ میں نے یوں حبشہ کے اندر دیکھا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا اتنا خوش ہوئی
اس بات پر کہ یہ ایک اچھا طریقہ مل گیا ہے اور اس طرح عورت مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کی اور اپنی آبرو کی اس طرح سے حفاظت کر سکتی ہے. تو یعنی اس انداز کے ساتھ اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں سبق اور درس دیا گیا. اور سیدہ فاطمہ زہرا تو وہ ہیں کہ سورج نے بھی کبھی ان کے بال نہیں دیکھے تھے، بلکہ قیامت کا دن ہوگا اور جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جلوہ میں میدان حشر سے گزریں گی تو ایک دم آواز آئے گی، یا معشر الجمع غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے. تو اہل معاشر کو نظریں جھکانے کا کہا جائے گا چونکہ انہوں نے زندگی میں اپنے پردے کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو قیامت کے دن بھی اس انداز کے ساتھ اعزاز و تکریم عطا فرمائے گا. حج کے موقع پر ایک آزمائش ہے. احرام کی شرط ہے کہ عورت اپنے چہرے کو نہ چھپائے، یعنی اپنے چہرے کو ننگا رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان گاہ میں مرد اور عورت کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا گھر سامنے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے سے ڈر کر کے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ایک طرف عورت کو کہا کہ چہرہ نہیں چھپانا اور دوسری طرف مرد کی آزمائش ہے کہ تو نظر کی حفاظت کرنا ہے. وہ ایک مشق کروائی جا رہی ہے کہ حج کے بعد اس کو کف بصر کی عادت پڑ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت گھر کے سامنے جو مزاج پختہ کر کے آیا ہے بعد میں بھی اس مزاج پر عامل رہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ احرام کی شرط تھی چہرہ ننگا رکھنا، لیکن جب مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم کسی پنکھے کے ساتھ، وہ جو دستی پنکھا ہوتا ہے، اور کسی ایسی چیز کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ، یعنی چہرے کو تو لگا نہیں سکتے، اس سے تو جو ہے وہ پھر دم پڑ جائے گا اگر چہرہ چھپ گیا، تو دور کر کے مردوں کے سامنے کر دیتے تھے کہ اس حالت میں بھی وہ ہمارا چہرہ نہ دیکھ سکے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، بلکہ مشکات کتاب الجنائز کی آخری روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور کے وصال کے بعد، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد بھی میں جب ان کی قبور پر زیارت کے لیے جاتی تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے، تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کر کے وہاں چلی جایا کرتی، حضور کی تربت انور کی زیارت کیا کرتی. فرمایا پھر کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تدفین ہو گئی. اب ام المومنین کیا فرماتی ہیں فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہ اس کے بعد جب بھی میں جاتی تو موٹا کپڑا لے کر جاتی، مجھے حضرت عمر سے حیا آیا کرتی تھی. ایک تو یہاں حضرت ام المومنین کا عقیدہ سمجھیے، اور دوسرا حیا کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ قبر میں ہے اور مٹی کے کتنے پردے ہیں اوپر، لیکن فرمایا اس کے باوجود میں اوڑھنی اوڑھ کے جایا کرتی تھی کہ مجھے حضرت عمر فاروق سے حیا آیا کرتی تھی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن مثل اسنمۃ البخت لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا. فرمایا بہت ساری عورتیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کا لباس اس طرح کا ہے کہ ان کے ابھار اور ان کی پردے والی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، اور ان کے سر ایسے ہیں جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانے ہوں. حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی. ابھی بندہ 500 سال دور مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی مہک آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ رہتی ہیں اور جو لوگوں کو مائل کرتی ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، اقبال نے کہا تھا نوجوانہ چوں زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن، کہ میری قوم کی حالت یہ، آج سے 60-70 سال قبل اقبال نے کہا میری قوم کی حالت یہ ہے کہ جو جوان ہیں
وہ اپنے تن میں مشغول ہو گئے، ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت وہ اپنے جسم کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ یہ وظیفہ عورتوں کا ہے، یہ مردوں کا نہیں ہے۔ لیکن بیوٹی پارلر پہ اب تو مرد بھی سج کے آتا ہے عورت کے ساتھ ساتھ۔ تو نوجوانہ چو زنا مشغول تن، اقبال کہتا ہے کہ جو مرد ہیں، جوان ہیں، وہ بھی عورتوں کی طرح اپنے تن میں مشغول ہیں۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی حیا سے بیگانہ ہو گئے۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی پیروی کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی پیروی کریں۔ جوانوں کو بوڑھوں کے نقوش قدم پہ چلنا چاہیے، لیکن بوڑھوں کو جوانوں کے نقوش قدم پہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے بڑھاپے کا حیا ہونا چاہیے۔ اگر بوڑھا بھی ہو گیا اور نظر کے اندر حیا پیدا نہ ہوا، قبر میں ٹانگیں چلی گئی لیکن نظر پھر بھی بدکاری کرتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بدبختی اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے۔ میاں صاحب نے شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ تو اقبال کہتا ہے، نوجوانہ چو زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، دخترانے او بچشم خود اسیر، شوخ چشموں شوخ بینوں خردہ گیر، ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرواں مثل دو تیغے آختہ۔ یہ وہی اسی حدیث کے ترجمے ہیں، مائلات ممیلات، خود کسی کی طرف لڑک جانے والی ہیں اور معمولی سی بات سے کسی طرف مائل ہو جانے والی، اور جو ہے وہ کسی کو اپنی جانب اپنی اداؤں سے، اپنے ناز و نخرے سے اور اپنے عشموں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح جوڑے رکھیں گی۔ دیکھیے حضور نے 1400 سال قبل ہی یہ بات بتا دی، جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی، اور فرمایا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ آج اپنے لباس کو ترک کر دیں، آج حیا کی چادر پھاڑ کے پھینک دیں، جو کرنا ہے کر لیں، اس مغرب کے معاشرے کے پیچھے لگ جائیں، لیکن حضور کے اس فرمان کو نظر میں رکھیں کہ قیامت کے دن پھر کتنی رسوائی ہوگی ان عورتوں کی جنہوں نے حیا کی چادر کو اتار کے پھینک دیا۔ بلکہ آئیے ہم حضور کے دور کو دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر، تو حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی، لیکن اپنے جوان بیٹے کی وفات پر اور اس کی شہادت پر حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو تھا وہ پردے میں لپٹا ہوا تھا۔ تو بیٹے کی وفات پر باوجود کے دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض اوقات شرعی ضابطے لوگوں سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا۔ صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے، اور تعجب جو تھا اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہوئے، کہا کہ تو نے اس حالت کے اندر بھی اپنے پردے کا اتنا التزام کیا ہے؟ تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ دختران ملت کے لیے کتنی روشن اور کتنی جو ہے وہ اجالے بانٹنے والی بات ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا، میرا حیا تو فوت نہیں ہوا ہے، میرا بیٹا چلا گیا لیکن میرا حیا تو بھی باقی ہے۔ تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ جب عورت پردے میں تھی تو وہ ایسے بچے جنم دیتی تھی جو قوم کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے تھے۔ اقبال کہتا ہے، تو نہ دانی کہ سوزے کے راتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر رہا۔ میرے قوم کی بہن تو نہیں جانتی کہ تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ آج اگر عورت سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ میری بہن، میری بیٹی، تو نگار خانے کی زینت نہیں ہے، تو گھر کی آبرو ہے، تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو محافل کا حسن نہیں ہے بلکہ تو چراغے خانہ ہے۔ تیرے دم سے کائنات کے اندر حسن ہے، مکالمات افلاطون اپنا لکھ سکی لیکن اسی کے شعلہ سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اسی عورت کی گود کے اندر اسلام پلتا تھا۔ جب مائیں ام الخیر جیسی تھی تو بیٹے غوث اعظم جیسے جنم لیتے تھے، جب مائیں راستی جیسی تھی تو بیٹے بابا فرید جیسے جنم لیتے تھے، جب مائیں سیدہ فاطمہ زہرا جیسی تھی تو بیٹے حضرت امام حسین جیسے جنم لیا کرتے تھے، جب ماں قرآن کھول کے تلاوت کرتی تھی اور بیٹے کو لوئیاں دیا کرتی تھی تو بیٹے وقت کے بایزید ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب مائیں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی
اور دوسری طرف تھرکتی ہوئی تصویروں پہ نظر جمی ہوئی ہے، تو پھر بیٹے وقت کے بایزید تو نہیں ہوں گے، وہ اداکار اور ایکٹر ہی بنیں گے، وہ بے حیا ہی بنیں گے، حیا کا مادہ ان کی آنکھ میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نظر کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ سب سے قیمتی جوہر کسی شخص کی آبرو ہے، اگر آبرو باقی نہ رہی تو کیا باقی رہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جتنا خود ظاہر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اس کا لباس ہے، بعض نے کہا ہاتھ اور اس کا چہرہ اور اس کے پاؤں ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جو شریعت نے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے پردے کے بارے میں ہے کہ اس کا پردہ نہیں ہے، تو وہ رشتے آگے آ رہے ہیں کہ ان سے پردہ نہیں ہے، یعنی گھر کے اندر عورت رہتی ہے تو ظاہر بیٹے کے سامنے ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں ان کا برہنا رہنا یہ ضروری ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ برہنا نہ رہے، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں اور بھانجوں کے سامنے یہ سارے رشتے گنوائے، اور عورتیں عورتوں کے سامنے، اور وہ بھی عورتیں جو مسلمان عورتیں ہیں، جو کافرہ عورتیں ہیں، ان کے سامنے بھی عورت پردہ کرے۔ یعنی اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ کافرہ عورت کے سامنے بھی جو ہے وہ پردہ کرے، اس کو بھی اپنی زیب و زینت نہ بنائے، کیونکہ وہ اتنی مقدس ہے، جس طرح شہوانی نگاہ اس کے چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے، کسی غیر جو ہے وہ مسلم عورت کی ناپاک نگاہ بھی اس کے مقدس چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، یہ اس کو مرتبہ دیا ہے، بلکہ ایک مخنث حضور علیہ السلام کے گھر میں آتا تھا اور زواج مطہرات ان کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، حضور علیہ السلام نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ایک دن حضور تشریف لائے تو وہ باتیں کر رہا تھا، اور بات کیا کر رہا تھا؟ کسی عورت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی ہے کہ جب وہ اٹھ کے چلتی ہے تو 4 بل پڑتے ہیں اس کے بدن پہ، اور جب وہ لوٹتی ہے تو اس کی کمر پہ 4 بل پڑتے ہیں، یعنی اس کے حیات جلوس اور حیات قیام کو وہ بیان کر رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اس سے بھی تم پردہ کیا کرو، اگرچہ یہ مخنث ہے لیکن چونکہ یہ عورتوں کے ان محاسن پہ نظر رکھتا ہے، وہ شخص کے جس کی نظر خراب ہو یا جس کے خیال کے اندر وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے اور یا جس کے خیال کے اندر پلیتی آ سکتی ہے، اگرچہ اس کے اندر مرد والی خاصیت نہ بھی ہو تو قوم کی بیٹیوں کو اس سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کافرہ عورتیں جو ہیں ان سے بھی پردہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے من جملہ خرابیوں میں علماء نے یہ خرابی بھی بیان کی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو جا کے اس کے محاسن بیان کریں گی تو وہ مرد ان کے لیے جو ہے وہ راغب ہوں گے، اس لیے کافرہ عورت کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجئے، آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج اگر کوئی ایسی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کٹ ملا ہے، یہ معاشرے کو پنپتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اس کا دین بڑا سخت ہے، لیکن یہ تمہارا رب فرما رہا ہے نہ صرف کہ عورت اپنے پردے کی حفاظت کرے بلکہ ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنا پیر اتنے زور سے نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں میں پڑے۔ یعنی اسلام یہاں تک عورت کو پردے کی تلقین کرتا ہے، نہ صرف عورت پردہ ہے، نہ صرف اس کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کا پردہ ہے، نہ صرف کہ اس کی آواز پردہ ہے، بلکہ عورت کے ساتھ نسبت ہو گئی جس زیور کی، اسلام کہتا ہے کہ اس زیور کی چھنکار بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ زیور ایک عورت نے پہنا ہوا ہے اور عورت اتنی مقدس ہے کہ اس کے پاؤں سے جڑنے والے زیور کی چھنکار کا بھی پردہ بن گیا۔ بلکہ دیکھیے یہاں 22ویں پارے کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حکم دیا حضور کی ازواج مطہرات کو، ذرا اس پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ۔ اللہ کہتا ہے نبی کی ازواج، نبی سے نسبت ازدواج رکھنے والی خواتین
تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، چونکہ تمہاری نسبت رسول سے ہو گئی ہے. جس کی نسبت رسول سے ہو جائے وہ عام عورتوں کی سب سے اٹھ کر امتیاز کی سب پہ بیٹھ جاتی ہے، پھر نبی کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو لوگ دھوکہ کھا گئے. حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ علیہ رحمہ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے. میں اس پہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، لیکن یہ 2 جملے بہت کافی ہوں گے. آپ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ اور اقبال کہتا ہے کہ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو اپنی نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو اللہ فرماتا ہے یا نساء نبی، اے نبی کی ازواج، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. دیکھیے ایک ایسا سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں بامر مجبوری کسی مرد سے بات کرنی پڑے، اور ازواج مطہرات سے لوگ مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے حضور نے فرمایا اس حمیرہ سے دین لو. تو عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں امت تک پہنچے ہیں وہ حضرت ام المومنین کے ذریعے پہنچے. تو ان کے پاس امر مجبوری آنا پڑتا تھا. صحابہ کو کوئی مسائل جو حل نہیں ہوتے تھے تو وہ ان کے پاس آتے تھے کہ تم نے حضور کا عمل کیا دیکھا. تو انہیں حکم ہوا کہ اے نبی کے ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور تم اللہ سے ڈرو. اور جب کسی مرد سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے، اللہ اکبر، تو کیا ارشاد فرمایا کہ ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کر لے. یعنی اپنے لہجے کے اندر ایسی نرمی پیدا نہ کرنا کہ جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے اور روگ ہے وہ تمہارے لہجے کے گداز اور لہجے کی نرمی سے کوئی اور معنی حاصل کر لے اور تمہاری طرف مائل ہو جائے. کہا نہیں، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں تم اچھی بات کرو، وقار کے ساتھ بات کرو، لیکن عورت کو حکم ہے کہ اگر اسے غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے، یہ لفظ بول رہا ہوں، نوبت آ جائے بامر مجبوری، تو اس کے لیے بھی شریعت نے آداب مقرر کر دیے کہ وہ غیر مرد سے مٹک مٹک کر کے اپنے لہجے کو سوار سوار کر کے لفظوں کے غلاف اپنے مفہوم پہ چڑھا چڑھا کے اور جو ہے وہ مختلف جملوں کو ترتیب دے دے کے اور ہنس ہنس کے مٹک مٹک کے بات نہ کرے. بلکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو، حالانکہ ازواج رسول ہے اور مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں اور جن سے گفتگو کرنے کی مجبوری ہے وہ صحابہ ہیں، وہ ابو بکر و عمر ہیں، وہ عثمان و علی ہیں، وہ بلال حبشی ہیں. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ تم پھر بھی اپنے لہجے اور اپنی گفتگو کے انداز پہ نظر رکھو کہ یہ پاک تینت لوگ تو آیا کرتے ہیں، کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس کے دل میں روگ ہو اور تمہارے لہجے کی نرمی سے وہ کوئی اور معنی اخذ کر لے. اس لیے تم اچھی بات کرو لیکن اپنے لہجے کے جو ہے وہ نرمی اور لہجے کی لچک پیدا نہ کرو تاکہ جو ہے وہ تمہارا روب ان کے اوپر برقرار رہے. تو یہ تو ام المومنین اور ازواج مطہرات کو جو مومنوں کی مائیں ہیں امہات المومنین، یہ ان کو حکم دیا ہے. اور آج موجودہ دور میں جس طرح عورت مرد کے ساتھ بات کرتی ہے اور اگر کوئی تھوڑی سی لہجے کے اندر سختی یا مختصر بات کر کے جو ہے وہ عورت مرد سے بات چھوڑ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ تیری بیوی جو ہے وہ اکھڑ ہے، اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ تانے سن لو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ تانے دنیا پہ ہے، اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے. ہم نے اس کا حسن اور اس کا نور اور اس کی روشنی دیکھنی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی اپنی ازواج کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دے، ان کو ارشاد کریں کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈال رکھیں، یعنی پردے کا حکم دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، یہ ایک نئی اور گمراہ کن اصطلاح ہے. پردہ تو جی آنکھوں میں ہونا چاہیے، اور بالخصوص آج کل جو جعلی اور 2 نمبر پیر ہیں وہ اس بات کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ حیا آنکھ میں نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ پردے میں حیا کیسے ہو سکتا ہے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بطور ضابطہ بیان کر دیا، کس شخص کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو بدلے چاہے جتنا مرضی پیر کیوں نہ ہو.
پیر اور مریدنی کا بھی آپس میں پردہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی جب صحابیات نے بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہم سے مصافحہ فرمائیں، تو حضور نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ آؤ میں اور آپ اپنے اہل خانہ کو، قوم کی بیٹیوں کو اور اپنی قوم کی خواتین کو پردے کی تاکید کریں۔ مرد اپنی نظر کی حفاظت کریں اور عورت پردے میں سمٹ جائے۔ یہ پردہ، یہ برقع، یہ چادر جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جلباب کہا، یہ چادر اور یہ برقع، یہ اس کے لیے کوئی قید خانہ نہیں۔ میری بہن، میری بیٹی، یہ برقع تیری آبرو کا پہرا ہے، یہ تیرے حیا کا تیور ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیری آبرو کا پتہ دیتی ہے۔ اس لیے تیرا پردے میں جانا اور تیرا سمٹ جانا یہ قوم کے پھیلنے کی دلیل ہے۔ جب قوم کی بیٹیاں پردے میں تھیں تو معاشرہ روشنیاں پا گیا تھا اور زمانے کو باقپن ملا تھا، اور جب عورتیں پردے سے نکلی اور فطرت بدلی تو پھر جو ہے سوائے تباہی کے ہمارے مقدر میں کچھ نہ ہوا۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شریعت کے جو ضابطے ہیں ہم ان کے برعکس چل رہے ہیں۔ مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ننگے رکھے اور عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار وغیرہ لٹکا کے رکھے تاکہ اس کے پاؤں بھی جو ہے وہ ڈھک جائیں، لیکن عورت جو ہے وہ اپنی شلوار کو کھینچ کر کے جو ہے وہ بہت اوپر لے گئی ہے، اور جو مرد ہے وہ بالکل نیچے لٹکا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر حسن گھٹنے چھپانے میں ہے تو پھر عورت ظاہر کیوں کر رہی ہے، اور اگر حسن گھٹنے ظاہر کرنے میں ہے تو پھر مرد کیوں چھپا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے جس طرح ہم نے کوئی ضد باندھی ہوئی ہے شریعت سے، مرد کو کہا کہ تو نے ٹخنے ظاہر کرنے ہیں تو وہ الٹا ان کو چھپا رہا ہے، اور عورت کو حکم ہے کہ تو نے اپنے ٹخنوں کو چھپانا ہے، وہ الٹا اس کو برہنہ کر رہی ہے۔ ہم شریعت بیضاء سے ٹکر نہ لے اور اللہ اس کے رسول کے حکموں سے مقابلہ نہ شروع کریں، بلکہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس حکم پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ کو پردے کی تلقین کریں اور ان کو حضور کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔